میرے ہاتھ تنقیح المقال فی الجرح علامت الامام کانی خود ساتھ رالدو سر اے راوی پرخے جی ساڈے عالماں نے پرخے اے شیعہ عالم تین جلداں تے کتاب ہے تنقیح المقال یہ جا گئی ہے فی فصل النساء عورتوں کا بیان یہ سمجھو 73 صفحے تے اس فصل کلثوم بنت رسول اللہ نبی علیہ السلام کی بچی کلثوم جی تو میں نہ روئیے نہ یہ مناظرے انہوں گلوں سے جڑا ایک رائی بھی سچ نہیں ہوتی اس کی بحث رسالے لکھی جان 4 بچیاں کلثوم اصل نا یہ ذکر بھی بہت تھوڑی کتاب آمنہ یاد کرنا کلثوم اصل نا یہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے پھر اگے دس دے کہ 4 بیٹیاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدا ہوئیاں قال فی مجمع البحران کانت خدیجہ اس تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت 40 سنہ اشہر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی اس وقت انہوں کی عمر 40 سال اور 6 مہینے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بنا 21 سنہ حضور دی 21 سال پھر کیونکہ اس وقت تاریخ کوئی نہیں سی لکھی جاتی کوئی 5 آتا کوئی کی کوئی گھٹ کوئی ود یہ ایسا دینی مسئلہ نہیں ووالدت له 4 بنات كلهن ادركن الاسلام وهاجرن 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ تو رسول اللہ دیاں پیدا ہوئی والدت له حضور دیاں جنیاں 4 بچیاں ساریاں نے اسلام پر منع پایا سب نے ہجرت کی ہن زینب و فاطمہ و رقیہ و ام کلثوم انتہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، سوشل میڈیا پر اہل حدیث مولوی جناب اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی نظر آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، جبکہ خود ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، جبکہ انہی کی کتاب تنقیح المقال میں مجمع البحرین کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو سامعین، مجمع البحرین جو شیخ تریہی نے لکھی ہے جلد 1 صفحہ 625 کو پڑھیں تو اس میں اسی روایت کے آخر میں تو یہ بھی لکھا ہے قضا ذکر فی الاستیعاب، یعنی جیسا کہ کتاب الاستیعاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ الاستیعاب غیر شیعہ حضرات کی کتاب ہے، شیعہ حضرات کی کتاب نہیں، لہٰذا شیعہ کتاب میں غیر شیعہ کتاب سے روایت نقل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ شیعہ حضرات کا موقف ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرعون کا قول نقل کیا ہے انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ تو اب کیا آپ اس قول کو مان لیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، فرعون کو اپنا رب نہیں مانتے۔ لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی شیعہ کتب میں جہاں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی، اس کا بنیادی ماخذ یہی الاستیعاب کتاب ہے۔ کسی بھی شیعہ کا یہ موقف نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر اصول کافی جیسی کتاب میں بھی لکھا ہو کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو ہم شیعہ حضرات اس روایت کو درست نہیں مانتے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتی ہے۔ امام کا فرمان ہے کہ ہم سے منسوب جو بات قرآن میں نہیں وہ جھوٹ ہے، اور یہ بات اصول کافی میں اور دیگر شیعہ کتب میں تواتر کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو امام نے ہمیں ان سے منسوب روایات کو پرکھنے کی کسوٹی دے دی ہے جو قرآن ہے۔ اب چاہے کوئی لکھ دے کہ یہ امام نے فرمایا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، ہم اس بات کو من و عن تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کی آیات سے پرکھیں گے۔ اگر قرآن کے موافق ہوں گی تو مان لیں گے، ورنہ دیوار میں دے ماریں گے۔ اور سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل تشیع کی 4 بنیادی کتب جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے اور ان کے نام اصول کافی، من لا یحذر الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام ہیں، کسی کو بھی صحیح کا درجہ نہیں دیتے، اور نہ ان کتب کی ہر روایت کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے غیر شیعہ حضرات اپنی 6 کتب کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ 6 کتب قرآن کے بعد ایسی ہیں جن کی ہر روایت صحیح ہے، اس لیے وہ ان کتابوں کے شروع میں صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجہ، صحیح ابو داؤد اور صحیح نسائی۔ اور سامعین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہ اپنی کتابوں کے ساتھ صحیح کا لفظ لگاتے ہیں، مثلا صحیح ابن خزیمہ، لیکن یہ صحیح 6 کو ہی مانتے ہیں۔
تو ابھی تو یہ اس بات پر ہی متفق نہیں ہو سکے کہ صحیح 6 ہیں یا 7 یا 8 یا 10۔ تو سامعین، بات ہو رہی تھی کہ جب ہم اپنی کتب اربع کی ہر روایت کو صحیح نہیں مانتے تو باقی کتابوں کی ہر روایت کو کیسے صحیح مان سکتے ہیں جب تک وہ قرآن کے موافق ہوں۔ لہٰذا ہم اہل تشیع کے نزدیک کسی بات کے قابل قبول ہونے کا تعلق قرآن سے موافقت ہے۔ اگر قرآن سے میچ کرے گی تو قابل قبول ہے، ورنہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ سامعین، پہلے میں آپ کو فاضل الوی شہید کا بنات اربع کے موضوع پر ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ اے قرآن تری سپارے سر تے چائی بیٹھا، اللہ دے قرآن چھوڑے، پاک نبی دی زبان چھوڑے کہ میڈیاں بیٹیاں چار میں مذہب چھوڑ دے۔ اگر نبی دیا جو بیٹیاں چار ہن، یہ قرآن جو دسا تطہیر کتنی آئی ہیں، ایک مبالغ کتنی ہے، آیت ذل قربات کتنی ہیں، فل قربات کتنی ہیں، روز معاشر امتیاں اکھی بند کرا کے پل سرات گزارن والی کتنی ہیں، سیدات نساء العالمین کتنی ہیں، 11 امامہ دی ماں کے لیے جیسی قیامت تئی نسل جاری ہو بی بی کے لیے، جس نے صدقہ حرام کون ہے، جدی تعظیم واسطے نبی کھڑا ہوندا او کون ہے، جدی اجازت تو بغیر نبی اندے خارج نہیں آندا او کون ہے، جدی شادی تے آسمان تو تارا لگا او کون ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ، جنہوں نے دیوبند سے شیعہ مسلک قبول کیا اور غیر شیعہ حضرات سے بنات نبی پر مناظرے کیے، اس میں سے ایک مناظرہ دوست محمد قریشی کے ساتھ کیا، جس کے ایک حصے کی روداد میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جب دوست محمد قریشی نے آیت یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے سے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے بیٹیوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس آیت میں لفظ بنات جمع سے کم از کم 3 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسماعیل دیوبندی نے اس کا جواب دیا کہ آیت سورہ احزاب کی ہے اور یہ حکم حجاب ثانی کا ہے۔ اس وقت جناب رقیہ جناب ام کلثوم کی حیات ثابت کرو، ورنہ مردہ سے خطاب کیسا اور حکم کیسا؟ اس وقت یہ دونوں لڑکیاں زندہ ثابت کرو، مگر کون ثابت کرے؟ ورنہ ایک تو صیغہ واحد ہے، 2 تثنیہ اور جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کے وقت 3 زندہ بیٹیوں کا وجود ثابت کرو اور اپنی کسی تفسیر سے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھلاؤ کہ اس آیت میں وہ میری بیٹیاں داخل اور شامل ہیں۔ بس قریشی صاحب کے حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ اس جاء الاحتمال فبطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ جمع تو تعظیمی بھی ہو سکتی ہے، جیسا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اس میں 4 صیغے جمع کے ہیں، نازل کرنے والا واحد احد حقیقی اللہ ہے، جس کی وحدت میں کسی قسم کی کثرت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغے تو جمع کے ہیں لیکن کلام کرنے والا واحد ہے، لہٰذا یہاں جمع تعظیم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات، کہ اے رسولو پاک پھلوں میں سے کھاؤ۔ اب اس آیت میں رسول جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب صرف ایک خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ورنہ مرزیوں کی طرح صیغہ جمع سے استدلال کر کے نبوت کی مہر بھی توڑ دو۔ پھر اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اس میں جمع بین الجمعین ہے۔ مباہلہ میں بھی صیغہ جمع سے استدلال کر کے 4 بیٹیاں دکھلاؤ۔ اگر اس وقت مر گئی تھیں تو پھر استدلال کیسا؟ جناب زینب کی زندگی ثابت ہونے سے رقیہ اور ام کلثوم کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور 2 صیغہ تثنیہ ہے، جمع نہیں ہو سکتی، استدلال جمع حقیقی سے ہو رہا ہے۔ اور 5ویں دلیل اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے یہ دی کہ لفظ بنات سے
ہر وقت حقیقی بیٹیاں ثابت نہیں ہوا کرتی، جیسا کہ ہاؤلائے بناتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں سے حضرت لوط کی حقیقی بیٹیاں مراد نہیں، اور اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کی تفسیر دیکھو کہ یہ حقیقی بیٹیاں نہیں بلکہ امت کی بیٹیوں کو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کہہ دیا ہے، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ اگر امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں بنص قرآن ہو سکتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پالتو ربیبیاں بیٹیاں اگر مجازن داخل ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ چھٹی دلیل اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے یہ دی کہ اس میں سادات کی تمام بہو بیٹیاں مراد اور داخل ہیں، کیونکہ پردہ کا حکم قیامت تک ہے، جیسا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں قیامت تک بیٹیاں ہونے والی داخل ہیں۔ مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے ملا دوست محمد کے استدلال کو کچھ اس طرح توڑا کہ اس کو سر پیر کی پڑ گئی، کیونکہ آیت محکم نہ رہی، صحیح حدیث نہ مل سکی اور احتمال غیر آ گیا، لہٰذا استدلال ختم ہو گیا۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ حضرات 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی اس کا اعتقاد اور ایمان سے تعلق ہے، لہٰذا یا آیت محکم پیش کرو یا حدیث متواتر یا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کے تواتر میں کسی قسم کا شک اور احتمال پیدا کر کے دکھلاؤ، ورنہ عوام کو دھوکہ نہ دو۔ بیٹی صرف ایک ہے جس کا ثبوت اتنا مضبوط اور متواتر ہے کہ اس کا انکار کفر کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے 10 آیات سے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کا واحد اور اکلوتی بیٹی ہونا دکھلایا۔ اول آپ نے آیت پڑھی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اس ایک بالغ مرد کا باپ نہیں۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا لفظ احد من رجالکم سے ایک مرد کے باپ ہونے کی نفی بھی ہو گئی اور ایک بیٹی کے باپ ہونے کا اثبات بھی ہو گیا۔ اللہ رے بلاغت کتاب اللہ کی کہ ابا احد من رجالکم سے ایک بیٹی کا حقیقی باپ بھی ثابت کر دیا۔ لفظ رجال سے جناب طیر اور طاہر اور حضرت ابراہیم ابنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابنیت یعنی بیٹا ہونا ثابت ہو گئی۔ مبلغ اعظم نے اس آیت سے ہر چیز ثابت کر دی۔ ایک بیٹی کی وحدت لفظ احد سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بچوں کی ولادت لفظ رجال سے، اور حسنین علیہم السلام اور آل محمد کے اپنے فرزندوں کی ابنیت لفظ کم سے کہ تمہارے مردوں کا باپ نہیں، اپنے اہل بیت اور آل محمد کے مردوں کا باپ ہے۔ لفظ احد سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وحدت پر ایسا استدلال کیا کہ دوست محمد قریشی کی لفظی بحث کہ ایک کا لفظ دکھلاؤ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دویم آیت تطہیر کے سوائے سیدہ کے کوئی بطول نہیں اور داخل تطہیر نہیں، اور انبیاء کی بیٹیاں حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا پاک ہیں۔ سوئم آیت مباہلہ کہ جس میں صرف سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے۔ چوتھی آیت خمس ہے کہ سوائے فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کے ان لڑکیوں کو کبھی خمس نہیں ملا، ورنہ قریشی صاحب ثابت کریں باوجود سوال کے حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس میں سے کچھ نہ دیا، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پورے خمس کے مالک اور متولی بنے رہے۔ چھٹی وآتے ذی القربى حقہ کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کو فدق عطا فرمایا۔ چھٹی آیت نسب کہ روز قیامت سوائے فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کے کوئی نسب باقی نہ رہے گا۔ اور ساتویں وانذر عشیرتک الاقربین یعنی اے نبی اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہی ڈرایا۔ اور آٹھویں فجعلہ نسبا و سحرا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کے متعلق نازل ہوئی اور پڑھی گئی۔ اور نویں آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى جس میں صرف سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا ہی اپنی اولاد اور شوہر کے ساتھ شامل ہیں۔ اور 10ویں اللہ نور السماوات والارض کے سوائے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس پورے گھر میں کوئی نوری بیٹی ثابت نہ ہوئی۔ اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے
سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہ کی نوری پیدائش کو اسی آیت کے تحت اصول کافی سے پڑھا۔ اس مسئلہ میں حدیث صحیحہ متواترہ قطعیہ کی شرط تھی، کیونکہ یہ مسئلہ اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اعمال سے، لیکن خدا شاہد ہے اور چشمدید مشاہدہ ہے کہ عین مناظرہ میں کانوں سنی شہادت ہے کہ مولوی دوست محمد قریشی صحا ستہ اور کتب اربع تو کجا دیگر کتب سے بھی بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم کوئی ایک حدیث صحیح بھی نہ پڑھ سکے۔ حدیث صحیح بسند صحیح قول صحیح روایت کا بہت مطالبہ ہوا، بار بار ہوا، آخر تک ہوا، مگر قریشی صاحب کہاں سے لائیں؟ موجود ہی نہیں۔ قریشی صاحب نے شرائط نامہ کی ذرا بر پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر قسم کی رطب و یابس خشک و تر روایات پیش کرنے کی کوشش کی، ہاتھ پاؤں بہت مارے، خطابت کا رنگ پیدا کر کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش بھی کی، مگر ٹھوس استدلال کے سامنے کچھ پیش نہ گئی۔ پبلک کو ہاں میں ہاں ملانے کے لیے دعوت تو بہت دی، مگر کمزوری استدلال کا پبلک کیا علاج کرے؟ کوہنا مشہور مناظر کثرت معلومات کے مالک حاضر جواب مناظر سے پالا پڑ گیا تھا، جو نہ خیانت کرنے دیتا تھا، نہ غلط حوالہ چلنے دیتا تھا، نہ اصول مناظرہ سے باہر جانے دیتا تھا، نہ روایت میں قطع و برید سے کام لینے دیتا تھا، موقع پر پکڑ کر ہر چیز واشگاف کر دیتا تھا۔ قریشی صاحب جس عبارت کو چھوڑتے یا چھپاتے فوراً اسماعیل دیوبندی پڑھ دیتے، قرآن کو قرآن، حدیث کو حدیث اور قول معصوم کو قول معصوم ثابت کر کے غیر معصوم کے ضعیف اور غلط اقوال کو فوراً رد کر دیتے تھے۔ قریشی صاحب بیچارے کیا کرتے؟ آخر تک وہی حیات القلوب سے بار بار روایت پڑھی، مگر اس کا راوی مسعدہ بن صدقہ رجال مامکانی سے سنی ثابت ہوا، اور عبارت موقع پر پڑھی گئی تو قریشی صاحب اس کا شیعہ ہونا نہ دکھلا سکے اور نہ صحیح روایت پڑھ سکے، اور غیر صحیح اور ضعیف کو مانے کون؟ سنی راویوں کے ان خود ساختہ افسانوں پر ایمان کون لائے؟ اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے ان لڑکیوں کا ربیبہ ہونا غیر شیعہ کتب یعنی سیرت ابن حشام اور تفسیر نیشا پوری اور تفسیر کبیر سے پیش کر کے مولوی دوست محمد کے جذباتی بیانوں کو ختم کر دیا۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ مولوی صاحب، آپ ان علماء اہل سنت پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں جنہوں نے ان بیٹیوں کا باپ غیر کو لکھ دیا کہ ربیبہ تھیں؟ اس کے بعد جب ان لڑکیوں کی شادیاں کفار سے غیر شیعہ کتب سے دکھلائی گئیں اور ابو العاص کا جنگ احد تک ایمان نہ لانا اور عتبہ اور عتیبہ پسران ابو لہب جیسے کافروں سے ان بیٹیوں کا نکاح، اور مدارج النبوہ اور کتاب الاسماء سے حضرت عثمان کا بھی نکاح جناب رقیہ کے بعد ایمان لانا، اور تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے حضرت عثمان کا لالچ نکاح میں ایمان لانا ثابت ہوا، تو غیر شیعہ حضرات حیران ہو گئے۔ اصل حد تو اس وقت ہوئی جب اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے بخاری شریف اور مشکات شریف سے یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنازہ رقیہ سے روک دیا تھا۔ اللہ رے دامادی کہ بیوی کو قبر اور جنازہ سے بھی روکا جا رہا ہے۔ الغرض قریشی صاحب 4 لڑکیاں نہ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ حدیث سے، نہ کسی امام معصوم کے صحیح قول سے۔ مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے باخبار متواترہ صحیحہ جناب سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہ کی وحدت ثابت کر کے جب صحیح بخاری سے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہ کا حق پڑھا اور ان کا ابو بکر پہ غضبناک ہونا اور واپس آ جانا اور وفات تک غضبناک رہنا حتیٰ کہ وفات پا جانا پر توجہ دلائی، تو کہا کہ او بیٹیوں کا مناظرہ کرنے والو، تمہارے درباروں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی معصومہ بطول بضعۃ الرسول جیسی بیٹی خالی چلی گئیں، تو بیٹیوں کا مناظرہ کس برتے پر کرتے ہو؟ جب سیدہ کے حق پر مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے قرآن و حدیث پڑھی اور خالی آنا ذکر کیا اور ایسا دردناک منظر کھینچا اور سر پر قرآن اٹھا کر کہا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ بطول سیدہ صلوات و سلام اللہ علیہ خالی آ گئیں، غضبناک ہو کے واپس آ گئیں، غضبناک ہی وفات پا گئیں، کلام ترک کر گئیں، بائیکاٹ کر دیا، مہاجرت کر کے مر گئیں، تو جو غیر شیعہ حضرات مولوی دوست محمد کے گرد بیٹھے تھے غیرت قومی سے سر جھکا کر آپ دیدہ ہو گئے۔ قریشی پریشان تھا کہ کیا کروں، نہ صحیح حدیث ملتی ہے، نہ آیت صادق آتی ہے،
نہ اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ کے زور بیان اور کثرت معلومات کے سامنے کوئی بات کام کرتی ہے، نہ کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ صرف ڈھٹائی کام نہیں آتی، کیا کروں؟ صرف منہ سے داڑھی چبانے پر زور نہیں۔ تو حضرات، یہ منظر پورے مناظرہ میں قابل دید رہا کہ جب اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ شیر کی طرح گرجے اور دریا کی روانی سے قرآن و حدیث پڑھتے اور مونچھوں پر بہادرانہ تاؤ دیتے تو مولوی دوست محمد صاحب اپنی داڑھی چبانا شروع کر دیتے۔ اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ کی مونچھوں کا تاؤ، مولوی دوست محمد کا داڑھی چبانا ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہر دلیل کے ایک سے زیادہ حوالہ جات میں انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا۔